بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا ہر عطا تجھی سے ہے، یا خدا ہر عطا تجھی سے ہے، بزم کن کی بنا تجھی سے ہے. دعوت انبیاء تجھی سے ہے، دعوت انبیاء تجھی سے ہے، آمد اولیاء تجھی سے ہے. سب رب کا کرم ہے. دعوت انبیاء تجھی سے ہے، آمد اولیاء تجھی سے ہے. کیا بتاؤں تیری عطا کا کمال، کیا بتاؤں تیری عطا کا کمال، ہم کو جو بھی ملا تجھی سے ہے. یا خدا ہر عطا تجھی سے ہے. شاعر کہتا ہے کوہ مروہ کی آب رو تجھ سے، یہ صفا مروہ، کوہ مروہ کی آب رو تجھ سے، رش کے جنت سے صفا تجھی سے ہے. کوہ مروہ کی آب رو تجھ سے، رش کے جنت صفا تجھی سے ہے. استاد گرامی حضرت علامہ امجد علی صاحب محمد آبادی کا مقطع ہے: بخش دے قادری کو زندہ دلی، بخش دے قادری کو زندہ دلی، ملتا ہر حوصلہ تجھی سے ہے، ملتا ہر حوصلہ تجھی سے ہے. یا خدا ہر عطا تجھی سے ہے، بزم کن کی بنا تجھی سے ہے. عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی من المصلی علیہ. یہ عقیدہ نمبر 14 تک درس ہو چکا تھا. عقیدہ نمبر 15 حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں: وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے. وہ یعنی اللہ تعالی ہر کمال و خوبی کا جامع ہے. کمال و خوبی کا لفظ آپ سنتے ہیں، خوبیاں کسی انسان کے اندر ہو، کمال جس میں بہت زیادہ ہنرمندی ہو، یوں کہہ لیں کمال کا. مکمل کوئی شخص کاریگر ہے، مستری ہے یا اور کوئی فن جانتا ہنر جانتا ہے، اگر اس فن میں وہ ماہر ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اس فن میں کمال کو پہنچا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے. جامع کا مطلب ہوتا ہے جمع کیا ہوا، جامع جمع کرنے والا. کوئی چیز جمع کر دی گئی. جامع مسجد، یہ اصل لفظ جامع ہے. مسجد میں لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے نماز کے لیے. جامع کا یہ مطلب ہے وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، یعنی جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنے بھی کمالات ہیں، وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی ذات میں جمع ہے، جامع ہے. اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے. کوئی ایسی چیز ہو جس میں عیب ہو. انسان کے اندر بہت سارے عیب ہوتے ہیں اور نقصان. کوئی کام مثلا مجھے یہ بنانا ہے تو میں بناؤں گا، ہو سکتا ہے کہ بگڑ جائے، نقصان ہو جائے، میرے اندر یہ عیب ہے. کوئی بھی انسان ہو کوئی چیز بناتا ہے، بگڑ بھی سکتی ہے، وہ عیب ہے. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہو پاک ہے. اس کی ذات میں کوئی کسی قسم کا عیب نہیں ہو سکتا. نہ اس کی ذات میں اگر وہ کچھ کرے تو اس میں کوئی نقصان واقع ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے. اس کی ذات میں عیب و نقصان ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے. محال کا معنی میں نے بتایا تھا کہ جو ہو ہی نہ سکے وہ محال ہے. ہرگز نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، وہ محال ہے. بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو وہ بھی اس کے لیے محال ہے. کوئی ایسا کام ہو جس میں کمال نہیں،
مثلا مٹی سے کوئی بچہ گھر بنا لیتا ہے، یہ بہت بڑی کمال کی بات نہیں ہے۔ کوئی ایسی بھی چیز ہو جو جس میں کمال نہ ہو، انوکھا پن نہ ہو، اللہ کی ذات ہے، آسمان کا سامیانہ اس نے تان دیا، کوئی انسان کر سکتا ہے؟ زمین کا فرش بچھا دیا، کوئی انسان کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو کوئی ایسا کام ہو جس میں کمال نہ ہو، وہ بھی اس کے لیے محال۔ مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہیں۔ جھوٹ آپ جانتے ہیں، جھوٹ کے متعلق جمعہ میں بھی بیان ہو رہا ہے۔ دغا ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں دھوکہ دینا۔ کسی کو بلا لیا اپنے گھر پہ، یا فلاں صاحب سے تمہاری ملاقات کروا دیں گے، اس کو ملاقات کی خواہش ہے، یا کوئی اور کام میں بلایا اور بلانے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ وعدہ خلافی کر دی کہ کام نہیں کریں گے، اس کے ساتھ دھوکہ کیا، دغا۔ خیانت کا لفظ کہ کوئی شخص اپنا مال یا کوئی سامان آپ کے پاس رکھے امانت کے طور پر کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، آؤں گا کسی لے لوں گا، اس مال کو آپ نے ضائع کر دیا، استعمال کر لیا، پیسہ ہے پیسے میں خرچ کر لیا، اس کو خیانت بولتے ہیں نا، امانت میں خیانت کرنا۔ ظلم، وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، اس کی ذات رحمان و رحیم ہے، اگر کسی کو گناہ پر سزا دے تو یہ بھی اس کا عدل ہے، ظلم نہیں کر سکتا، ظلم سے بھی پاک ہے۔ جہل، جاہل ہونا، انسان عالم بھی ہوتا ہے جاہل بھی ہوتا ہے، پڑھ لکھ لیا کچھ کو جان گیا، نہیں پڑھا تو جاہل ہونا یہ بھی ایک عیب ہے۔ اللہ رب العزت جہل سے یعنی جاہل ہونے سے بھی پاک ہے۔ بے حیائی وغیرہ، بے حیائی وہی بے شرمی، ہمارے گھر میں عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، بازاروں میں گھومتی ہیں، لیکن ہم پر کوئی اس کا اثر مرتب نہیں ہوتا، یہ بے حیائی میں سے یہ بھی آتا ہے، بے پردگی ہو گئی، بے حیائی، بے شرمی، آدمی کو با حیا ہونا چاہیے، تو بے حیائی بھی ایک عیب ہے۔ بے حیائی وغیرہ عیوب، عیوب یہ عیب کی جمع ہے، عیوب ان سب عیبوں سے وہ پاک ہے، یہ سب عیب اس کی ذات میں ہو نہیں سکتے، قطعاً محال ہے۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے، بئی معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا، بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو جھوٹ بولنا یہ ایک عیب ہے، اور عیب اس کی ذات میں کے لیے محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی زبردستی مان لے کہ معاذ اللہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو محال کو ممکن ہو ہی نہیں سکتا کو ہونے والا مان لیا۔ یہ موبائل ہوا میں اڑ نہیں سکتا، لیکن ہم نے زبردستی مان لیا کہ نہیں اڑ سکتا ہے، تو ہم نے اڑ سکتا ہے مان لیا، تو یہ بھی مان لیا کہ بات جو ہم نے پہلے کہی تھی کہ موبائل ہوا میں اڑ نہیں سکتا یہ غلط ہے، یعنی کہ جھوٹ وہ بول ہی نہیں سکتا، یہ پہلے ماننا پڑے گا۔ اگر مان لیا کہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر اس بات اس کو تو ماننا ہوگا، لیکن اس بات کا انکار لازم آئے گا کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس بات کا انکار ہوگا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور خدا کو عیبی بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے، خدا وہ ہے جس کی ذات میں کوئی عیب نہ ہو۔ معاذ اللہ کوئی مان لے کہ خدا کے اندر عیب ہے تو خدا سے ہی انکار کر دیا، اس نے اللہ کا ہی انکار کر دیا کہ اس کی ذات میں ایک معاذ اللہ ایک عیب مان لیا۔ اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، باطل محض ہے۔ اس کو بس یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کوئی شخص مان لے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کی قدرت میں کمی ہے، یہ بالکل باطل محض ہے، جھوٹ بات ہے، یہ بالکل یہ لغو ہے، یہ بات بے بنیاد ہے، جی یہ بات بے بنیاد ہے۔ کیا ہے کہ اس کی قدرت میں کمی ہے، اس لیے نہیں وہ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ جھوٹ ایک عیب ہے، اس لیے اس کی ذات میں عیب اس کے لیے محال ہے، اس کی ذات پاک و صاف ہے۔ کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان؟ نقصان تو اس محال کا ہے
सलाहियत ही नहीं। झूठ एक नुकसान है, उसका कुदरत का क्या नुकसान? नुकसान तो उस झूठ का न हो, उसकी जात में मुहाल होना है कि झूठ उसकी जात के लायक ही नहीं है। मतलब ये है कि झूठ तो उसकी जात के लायक ही नहीं है, उसकी शान के लायक ही नहीं है कि वो झूठ बोले। अकीदा नंबर 16 हयात, कुदरत। हयात कहते हैं जिंदा होना, तो जिंदा हम लोग हैं लेकिन पहले नहीं थे। अल्लाह ने पैदा किया, जिंदा हुए, उसके बाद मरे होंगे। लेकिन वो ऐसा जिंदा है जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। उसको किसी ने पैदा नहीं किया कि वो पहले नहीं था बाद में हुआ तो जिंदा है, हमेशा से है वो और अपने आप है, खुद से है। कुदरत उसका कादिर होना, सुनना, देखना, कलाम, इल्म, कलाम करना, इल्म, इरादा, इरादा जानते हैं किसी चीज का इरादा कर लेना दिल में, ये पहले आता है। उसके सिफाते ज़ातिया हैं, जिंदा होना, कादिर होना, सुनना, देखना, कलाम, इल्म, इरादा, ये सब उसके सिफाते ज़ातिया हैं, उसकी ज़ाती सिफतें हैं। मगर कान, आँख, ज़बान से उसका सुनना, देखना, कलाम करना नहीं, कि ये सब अजसाम हैं और अजसाम से वो पाक है। इसको यूँ समझिए कि वो सुनता है लेकिन कान से पाक है। कान क्योंकि जिस्म का हिस्सा है, तो जिस्म अल्लाह के पास, अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह को जिस्म नहीं है, वो जिस्म से पाक है। तो बता रहे हैं कि आँख, कान, आँख ये भी जिस्म का हिस्सा है, ज़बान ये भी जिस्म का हिस्सा है, सुनना, देखना, कलाम करना, ज़बान से कलाम करेगा नहीं, कि ये सब अजसाम है, वो अजसाम से पाक है। वो सुनता है लेकिन बगैर कान के, वो देखता है बगैर आँख के, कलाम करता है बगैर ज़बान के। ठीक, हर पस्त से पस्त आवाज को सुनता है, हर पस्त से पस्त। हम सिर्री नमाज पढ़ते हैं तो कुरान इस तरीके से पढ़ते हैं कि खुद अपने सुनते हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला करते हैं, उससे भी पस्त से पस्त आवाज को सुनता है। हर बारीक को के खुर्दबीन से महसूस न हो वो देखता है। खुर्दबीन कहते हैं दूरबीन होती है, उससे दूर का दिखाई देता है। तो हर वो बारीक से बारीक चीज जो दूरबीन से, खुर्दबीन से भी नजर न आए, उसे भी वो देखता है और बगैर आंख के देखता है। खुर्दबीन से महसूस न वो देखता है, बल्कि उसका देखना और सुनना इन्हीं चीजों पर मुनहसिर नहीं, हर मौजूद को देखता है और हर मौजूद को सुनता है। हम यहाँ मौजूद हैं तो हमें दिखाई दे रहे हैं कि आप यहाँ मौजूद हैं, आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ कि मैं मौजूद हूँ। आप मिसाल के तौर पर ये लीजिए, कोई पत्थर रखा हुआ हो कच्ची मिट्टी पे, तो कभी कभार पत्थर हटाया जाता है जब उसके अंदर कीड़े मकोड़े, जिंदा सूरत में कीड़े मकोड़े निकलते हैं, उसको तो नहीं देखते। लेकिन हजरत सदरुशरिया फरमाते हैं हर मौजूद को देखता है। मौजूद तो है, पत्थर के नीचे मौजूद है, हमारी निगाह वहां नहीं पड़ती लेकिन वो मौजूद है। यही इसका मतलब है कि हर मौजूद को देखता है, जो पत्थर के नीचे मौजूद है, जो जमीन के नीचे मौजूद हो, जो समुंदर में हो, समुंदर की गहराई में हो, मौजों की दुनियानी में हो, आसमान के ऊपर, कहीं भी हो, अगर वो शय मौजूद है तो उसे देखता है। हर मौजूद को देखता है और हर मौजूद को सुनता है। अकीदा नंबर 70 मिसले दिगर सिफात के कलाम भी कदीम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम ये बता रहे हैं कि कदीम है। कदीम का मैंने बताया था माना कि अल्लाह के बारे में कदीम बोला जाएगा तो हमेशा हमेशा से हो, वरना कदीम पुरानी चीज को भी बोला जाता है। लेकिन अगर अल्लाह के लिए बोला जाए तो यानी कि वो हमेशा हमेशा से, बताया था कि उसकी जात जिस तरीके से हमेशा हमेशा से है, हमेशा रहने वाली है, उसी तरीके से उसकी सिफात भी है। तो कलाम भी अल्लाह की सिफात में से है, सिफत है, कदीम है। कलाम क्या है आप जरा जानते हैं? कलाम अल्लाह का कुरान है। कुरान जो है ये अल्लाह का कलाम है। अब ये मसला बड़ा दिलचस्प है, जरा सा इसमें वक्त लगेगा लेकिन मैं इंशाअल्लाह इसको बयान करूंगा।
اب یہ جان لیجیے کہ کلام اللہ کا، قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہے تو اس کی صفت ہے، اس کی جب صفت ہے تو صفت اس کی فنا نہیں ہوگی، پچھلے گزر چکا، اس کی صفتیں بھی فنا ہونے والی نہیں ہیں، ختم نہیں ہوں گی۔ تصور کر لیجئے کہ قرآن جو کتاب کی شکل میں ہوتا ہے اس کو دفن کر دیا جائے یا کسی طریقے سے آگ سے جل جائے اور جلتا بھی ہے تو فنا تو نہیں ہوگا۔ تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ اللہ کا کلام ہے اس کی صفت فنا نہیں ہوگا؟ فنا تو ہو گیا۔ یہ مسئلہ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت جلیل القدر عالم گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بہت پہلے کے عالم ہیں۔ ان کے بارگاہ میں ایک فتویٰ آیا کہ کلام پاک افضل ہے یا رسول پاک افضل ہے؟ چونکہ کلام اللہ کی صفت ہے اور رسول اللہ کیا ہے؟ مخلوق ہے، ان کی ذات ازلی اور ابدی نہیں ہے، اللہ نے پیدا کیا تو ہوئے، انتقال بھی ہوا، اور اللہ کی صفت وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ فنا نہیں ہو سکتی۔ تو کلام پاک افضل ہے یا رسول پاک افضل ہے؟ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتوے میں یہی جواب دیا کہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، اس لیے فقیر یہاں خاموشی اختیار کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیے 14ویں صدی کے مجدد ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہی کی کتاب، انہی کے فتوے کی کتاب پر حاشیہ لکھ لیتے ہیں۔ حاشیہ کا مطلب آپ کیوں سمجھیے، یہ دیکھیے یہ اصل عبارت صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہ جو نیچے عبارتیں پتلی پتلی لکھی گئی ہیں اس کو حاشیہ کہہ لیں گے، حالانکہ یہ حاشیہ نہیں دوسری چیز ہے۔ حاشیہ یہی ہوتا ہے کہ ان کی بات کو اپنی زبان میں بات والے اس کو سمجھانے کے لیے نیچے کچھ لکھ دیتے ہیں، حاشیہ۔ تو جب مولانا احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب اس فتوے پر پہنچتے ہیں حاشیہ لکھتے ہوئے، فتاوی شامی کا آپ نے حاشیہ لکھا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مسئلہ بالکل واضح ہے، فقیر کو یہاں خاموش رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کلام سے اگر اللہ کا کلام لیا جائے، جو اللہ کا کلام ہے، جو اس کتاب میں لکھا ہوا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر قرآن سے مراد یہ دفتی اور یہ کاغذ، یہ کالی روشنائی لی جائے تو رسول پاک افضل ہے، اور کلام سے مراد اللہ کا کلام لیا جائے تو اللہ کا کلام ہے بغیر لکھے ہوئے تو کلام پاک افضل ہے، کیونکہ وہ اللہ کی صفت وہ ہے، اور یہ دفتی، روشنائی، لکھنا، کاغذ، یہ سب مخلوق ہیں، یہ سب فنا ہو جائیں گے، اور ان سے بلا شبہ رسول پاک افضل ہیں۔ تو اگر دفتی اور اس کتاب سے مراد لی جائے تو رسول پاک افضل ہیں، اور اگر کلام سے کلام مراد لیا جائے کہ وہ اللہ کا کلام ہے تو کلام پاک افضل ہے، کیونکہ کلام پاک یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اس کی ہر صفت ازلی ابدی ہے، اس کو زوال نہیں ہے، وہ فنا ہونے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علامہ شامی کے زمانے میں آئے ہوئے فتوے کو اپنے زمانے میں واضح فرما دیا۔ یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، درس بہار شریعت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، حادث مخلوق نہیں۔ حادث بھی بتایا تھا کہ حادث اسے کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو بعد میں ہو، کوئی پیدا نہ ہوا بعد میں ہو، وہ حادث ہے، وہ فنا ہو جائے، اور اللہ کی ذات حادث نہیں، مخلوق نہیں۔ اللہ کا کلام مخلوق نہیں، مخلوق جو بھی ہے وہ فنا ہونے والی ہے، یہ پوری کائنات مخلوق ہے، اللہ نے پیدا فرمایا۔ جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے، یہ قرآن کریم جو قرآن ہونے میں ہے، کلام ہونے میں، یہ دفتی اور یہ روشنائی اور یہ کاغذ نہیں، جو اللہ کا کلام ہونے میں ہے، جو مخلوق مانے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے کافر کہا۔ جو قرآن کو بھی مان لے
یہ فرق ہونا چاہیے. یہ جو کتاب میں لکھا گیا ہے یہ نہیں. جو قرآن ہم حافظ ہیں، قرآن ہمارے سینے میں بھی ہے، لیکن جو ہمارے سینے میں قرآن اللہ کا کلام ہونے میں ہے وہ کلام مخلوق نہیں ہے. لیکن میں مخلوق بنا ہو جاؤں گا. بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی اس کی تفسیر ثابت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اس کو کافر مانا ہے جو قرآن کو کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے. اچھا، ایک بات اور بڑی دلچسپ آ رہی ہے، اسے بھی میں بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 4 جو مسلک چلتے ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے. ہم لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، حنفی ہیں، لیکن 4 مسلک ہیں. چاروں میں ایک امام احمد ابن حنبل ہے. ان کے بھی نام پر مسلک چلتا ہے. اور ہمارے پیرانے کے حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقلد ہیں. وہ حنفی نہیں ہے، غوث پاک حنفی نہیں ہے، وہ حنبلی ہیں. حضرت امام احمد ابن حنبل کے مذہب پر عمل کرتے. تو ان کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا کہ قرآن مخلوق ہے. اسی جو بات یہاں بتا رہے ہیں یہ فتنہ ان کے زمانے میں اٹھا. اور عباسی خلفاء کا دور تھا، عباسی خلفاؤں کی حکومتیں ہوا کرتی تھیں. تو اس زمانے میں یہ فتنہ اٹھا کہ قرآن اللہ کا کلام مخلوق ہے. تو بڑے بڑے علماء کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ اس کی سرکوبی کے لیے کوئی قدم اٹھائیں. تو اللہ رب العزت نے ایسے فتنے بھرے دور میں حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلوہ گر فرمایا، پیدا فرمایا. اور آپ نے اس کی سرکوبی کے لیے سب سے پہلے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے سب سے پہلے آپ نے اقدام فرمایا، سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا القرآن کتاب اللہ، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. تو جب آپ کا یہ کہنا ہوا تو آپ گرفتار کر لیے گئے. آپ کے ہاتھ میں بیڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے. یہ ہوا کرتا تھا. اس طریقے سے یہ مذہب ہم تک پہنچا ہے. یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. حضرت امام احمد ابن حنبل کو جیل میں ڈال دیا گیا اور جیل میں بھی جا کر کے ان سے کہا جانے لگا کہ آپ ایک بار کہہ دیں کہ قرآن اللہ کا کلام مخلوق ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے تو میں یہی کہتا رہوں گا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں. تو آپ کو روایت تاریخ میں آتا ہے کہ 39 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا اور آپ کے دستے مبارک کو، دونوں ہاتھ کو ایسے ستون میں لگا کر کے باندھ دیا گیا اور 39 کوڑے آپ کی پشت پر برسائے جانے لگے. جب پہلا کوڑا اور جب ہر کوڑے پر آپ صبر و شکر کے کلمات ادا کر رہے تھے، حتیٰ کہ جب آپ کو پہلا کوڑا مارا گیا تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دوسرا کوڑا مارا گیا تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ آیہ کریمہ پڑھی لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. تیسرا کوڑا جب آپ کو مارا گیا تو آپ نے وہی جملے دہرائے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں. تو جب کوڑے برسائے جا رہے تھے تو مورخین لکھتے ہیں کہ ایک کوڑا آپ کے ازار بند پر، ہم اس کو ضربن بولتے ہیں، یہ لفظ ازار بند ہے، آپ کے ازار بند پر ایک کوڑا لگتا ہے اور آپ کے وہ پائجامے کی ڈوری، وہ جو ازار بند ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اب کیا ہوا؟ اب جب ازار بند ٹوٹ گیا تو اب پائجامہ نیچے سرکے گا. ایسے عالم میں آپ نے اللہ رب العزت کو یاد کیا. آپ کوڑے آپ کی پشت پر برسائے جا رہے ہیں لیکن آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں.
قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، صبر و شکر کے کلمات ادا کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کو بے صبری کا خوف ہوا تب آپ نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے تیرے اس نام کے وسیلے سے مانگتا ہوں جس کی برکتوں سے تو نے عرش کو بھر دیا ہے، اور اگر میں حق پر ہوں، اور اے میرے پروردگار تو خوب جانتا ہے کہ میں اس مسئلے میں حق پر ہوں، تو تو میری اپنے بندوں کے سامنے بے ستری نہ فرما۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب آپ نے یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا آپ نے کی، تو فوراً جو آپ کا پائجامہ نیچے سرک رہا تھا خود بخود اوپر سرکتے ہوئے آپ کی کمر سے لگ کر کے بڑھ گئے۔ تو جو اللہ رب العزت کے دین کی، اللہ و رسول کے عزت پر اپنی جان قربان کرتا ہے، اپنی عزت قربان کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ حضرت امام احمد ابن حنبل ہے جو اس فتنے کی سرکوبی آپ نے فرمائی، اور تاریخ اسلام میں سب سے بڑا جنازہ اگر اس زمانے میں کسی کا ہوا، تاریخ اسلام کا یہ پہلا جنازہ ہے جو سب سے بڑا جنازہ ہے۔ آپ کے جنازے میں اس وقت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے کے یہ بزرگ اور امام ہیں۔ اس زمانے میں جس میدان میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، تو اس میدان کی پیمائش کی گئی، تو پیمائش کرنے والوں نے یہ بتایا کہ ان کے نماز جنازہ میں 25 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ 25 لاکھ لوگوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اور 20,000 غیر مسلموں نے آپ کے نماز جنازہ میں، اتنی تعداد میں شرکت کرنے والوں کی تعداد دیکھ کر کے 20,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوچھا کیا ان سے کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تو ان لوگوں کا جواب یہی تھا کہ جس شخص کے جنازے میں 25 لاکھ لوگ ہو جائیں وہ آدمی غلط نہیں ہو سکتا، وہ آدمی حق پر ہو سکتا ہے، اس کا دین سچا ہے، اس کا رسول سچا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہونے میں مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، اس کو زوال نہیں ہے، وہ ازلی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ فنا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو دفتی ہے اور کاغذ میں لکھا گیا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ عقیدہ نمبر 18، اس کا کلام آواز سے پاک ہے۔ ہم اپنی زبان سے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، تو جو کلام پڑھتے ہیں وہ اللہ کی صفت ہے، لیکن جو ہماری زبان سے آواز نکل رہی، ہماری زبان سے نکل رہا ہے، وہ مخلوق ہے۔ اس کا کلام آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے مصاحف میں لکھتے ہیں، ایک لفظ آگے مصاحف، مصحف کی جمع ہے مصاحف۔ یہ جو قرآن لکھا گیا ہے، مصحف دفتی کے اندر یہ جو قرآن رہتا ہے اسے مصحف کہتے ہیں، اور اس کا سب سے پہلے قرآن کا مصحف نام رکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بتا رہے ہیں کہ مصاحف میں لکھتے، یہی مصحف کی جمع مصحف، یعنی تمام یہ قرآن جو ہے جو مصحف کے اندر دستی کاغذ میں لکھے رہتے ہیں، اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے، اس کا کلام آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں مصاحف میں لکھتے ہیں، اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے۔ بلا یہ صوت کے معنی بھی ہے آواز کے، بلا صوت بغیر آواز کے اس کا کلام کیا ہے؟ قدیم ہے، جو فنا ہونے والا ہے، بلا آواز کے۔ یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث ہے، ہمارا لکھنا کاغذ پہ لکھنا، اس کو دفن کر دیں گے فنا ہو جائے گا، جل گیا فنا ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارا لکھنا پڑھنا اور یہ آواز حادث ہے، فنا ہو جائے گی، جو آواز نکل رہی ہے یہ بھی آواز، مر جائیں گے، آواز اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے
اور جو ہم نے پڑھا قدیم ہے. ہمارا اپنی زبان سے پڑھنا، آواز کے ساتھ پڑھنا، یہ فنا ہونے والا ہے. لیکن جس کو پڑھا وہ فنا نہیں، وہ جس کلام کو پڑھا وہ فنا نہیں ہوگا. اور ہمارا لکھنا حادث اور جو لکھا قدیم، ہم نے ہمارا یہ لکھنا، ہم نے لکھا سیاہی کے ساتھ، کاغذ کے ساتھ، یہ قلم سے جو لکھ دیا، تو ہمارا یہ لکھنا کیا ہے؟ یہ حادث سے فنا ہونے والا ہے. لیکن جو لکھا ہے، جس کلام کو لکھا ہے، وہ کلام فنا نہیں ہوگا. ہم نے سنا، اور جو ہم نے سنا قدیم، جس کلام کو ہم نے سن لیا اپنے کان سے، وہ کیا ہے؟ قدیم ہے، وہ بھی فنا نہیں ہوگا. ہم نے جو سنا ہے تو ہمارا سننا، جو سننے کی ہماری طاقت ہے، وہ تو فنا ہو جائے گا. لیکن جس کو سنا وہ فنا نہیں ہوگا. حفظ کرنا حادث، حافظ حفظ کرتا ہے قرآن کو، یہ بھی حادث ہے. کیونکہ جب حافظ مر جائے گا تو وہ بھی فنا ہو جائے گا. اور جو ہم نے حفظ کیا قدیم، ہمارا حافظ ہونا تو حادث سے فنا ہونے والا ہے. لیکن جس کو ہم نے حفظ کیا، جس کلام کو ہم نے یاد کیا ہے، وہ حادث نہیں ہے، وہ فنا ہونے والا ہے. عقیدہ نمبر 19، اس کا علم ہر شے کو محیط، یعنی جزئیات، کلیات، موجودات، معلومات، ممکنات، محالات، سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا. مثلا اس کا علم ہر شے کو محیط، محیط کا لفظ سمجھایا تھا کہ یہ جو دیوار سے احاطہ بنا دیا جاتا ہے، ہم اس کو اپنی زبان میں احاطہ کہتے ہیں، یہ گھیرا ہوا. تو اس کا علم ہر شے کو، ہر وہ چیز، کوئی بھی چیز ہو، جاندار ہو، غیر جاندار ہو، دنیا کی ہو، کہیں کی ہو، کسی عالم کی ہو، سب اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں. ہر شے کو اس کا علم محیط ہے، گھیرے ہوئے. اس کے علم میں ہر چیز ہے. اس کا یہ مطلب ہے ہر چیز ہے، یعنی جزئیات. جزئیات کا مطلب آپ یوں سمجھیے، یہ جز کی جمع ہے جزئیات. بالو ہے، بالو کا ایک ریت چھوٹا سا اپنے ہاتھ میں ہے تو یہ جز ہے، اور اس کو ملا دیا گیا تو یہ جزئیات ہو گئی. یہی جزئیات کا مطلب ہے. کلیات، کلیات کا مطلب کہ کل، کچھ سامان ایسا رکھا ہوتا ہے، اس کو ملا دیا ہے، کل ہو گیا. مثلا یہ جزئیات ہے، ایک جز ہے، دو جز ہے، تین جز ہے، یہ کیا ہے؟ کلیات. کلیات ہے یہ. تو اس کا علم ہر شے کو محیط ہے. جزئیات چاہے جز ہو، بالو کا ایک ذرہ ہو، آٹے کا ایک ذرہ ہو، یا کل ہو، یا کلیات موجودات، جو چیزیں موجود ہیں. موجودات کا ہی مطلب جو چیزیں موجود ہیں. بتایا تھا کہ پتھر کے اندر کیڑے مکوڑے، کہیں بھی کوئی چیزیں موجود ہوں، سب اس کے علم میں. معلومات، جو چیزیں نہ ہوں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو معلومات میں ہیں، پہلے نہیں تھی، بعد میں ہوئی. جو بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ بھی ہیں نہیں، لیکن اس کے علم میں ہے کہ قیامت تک کون پیدا ہوگا. معلومات، ممکنات، جو چیزیں ممکن ہیں وہ اس کے علم میں. سب کو ازل میں جانتا تھا. ازل میں یعنی ہمیشہ سے جانتا تھا اور اب جانتا ہے، ابھی بھی جانتا ہے. جانتا تھا، جانتا ہے، اور ابد تک جانے گا، ہمیشہ جانے گا، ہمیشہ جانے گا. اشیاء بدلتی ہیں، چیزیں بدلتی ہیں. یہ لکڑی تھی پہلے، بعد میں ڈسک بنا. یہ لوہا تھا، بعد میں مائع کا اسٹینڈ بن گیا. اشیاء بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا ہے. چیزیں تو بدل جاتی ہیں لیکن اس کا علم نہیں بدلتا. دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے. ہمارے دل میں کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی جانور ہے وحشی، اس کے سامنے ہم جائیں گے تو ہماری ہلاکت کا باعث بن جائے گا. ہمارے دل میں خطرہ پیدا ہوگا، بس ہمارے دل میں پیدا ہوگا، ہم نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کیا، لیکن خطرہ پیدا ہوگا، اس کو جانتا ہے. اور وسوسوں پر، کوئی وسوسہ پیدا ہوگا ذہن میں کسی قسم کا، کوئی بھی وسوسہ، وسوسوں پر اس کو خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں. ہمارے علم کی انتہا ہے. ہم حافظ ہیں تو تراویح پڑھا لیتے ہیں. ہم نے مولانا پڑھا تو 9 سال تک ہم نے منہاج الانبیاء سے لے کر کے بخاری شریف تک ہم نے تعلیم
تعلیم حاصل کی تو ہمارے علم کی ایک حد ہے کہ ہم نے یہاں سے یہاں تک پڑھا تو ہمارے علم کی ایک حد ہے، لیکن اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ انتہا مطلب کہ ختم ہو جانا۔ ایک ندی ہے، ندی بہ رہی ہے، ندی کے اس طرف سے اس طرف، اس پار سے اس پار آپ جائیں گے تو یہ ابتدا ہے، وہ انتہا ہے ادھر۔ تو انتہا آپ کو نظر آتی ہے کہ ندی کی وہاں تک ختم ہو رہی ہے، اس کا وہ کنارہ وہاں تک ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کے علم کا، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے کہ وہاں تک کہا جا سکے کہ وہاں اس کا علم جا کر کے معاذ اللہ ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اشیاء بدلتی ہیں، اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہاں تک رہنے دیجیے، 19 عقیدہ ہو گیا، 20 میں سے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بیان کرنے میں جو کچھ بھی ہم سے فتح ہو گئی تو